بس جی یہی جی آ پوچھنا گئے ہیں، تھا. لائیو آ گئے ہیں آپ، کوئی بات نہیں. ہاں ہاں دیٹس جی فائن. مجھے ایک ملا ہے ریفرنس، ابھی آپ دیکھ لیجیے، ایک بار چیک کر لیجیے. صحیح شیئر بخاری کریں، شیئر 421. کریں. نہیں مجھے شیئر جی کرنا نہیں آتا کیونکہ نہیں میں زیادہ اس میں میں نے دیکھ کرتا نہیں لیا، آپ ہوتا ہوں. سسٹم پہ بیٹھے ہیں، میں نے دیکھ ہاں لیا آپ لیکن سسٹم پہ. میرے کو آتا نہیں ہے، میں فرسٹ ٹائم، یہ دوسری ٹائم ہی ہے اس کے اندر ڈیسک ٹاپ پہ میرا. کوئی بات نہیں، پریزنٹ کریں. لیکن آپ کھول لیجیے نا 4212 صحیح بخاری آپ کے وہاں پہ، وہ زیادہ بہتر رہے گا. وہ زیادہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہے. اوہو چلو شکر ہے یار، کچھ تو لے کے آئے ہیں. میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا غلطی سے اسی لیے، ورنہ ہو جاتا اگر ہوتا ہو. تو بھائی ٹھیک ہے، لیکن فالتو میں وہی تو بول رہا ہوں، ڈسکنیکٹ ہو گیا پھر بھی آپ چڑھ بیٹھے. نہیں تھوڑا نہیں، ہاں میں چڑھ بینیفٹ آف بیٹھتا ڈاؤٹ، ہوں، میں نہیں تھوڑا بینیفٹ نہیں آف نہیں نہیں ڈاؤٹ میں ہونا چاہیے نہیں کہ نہیں بھائی سر، اوکے ادھر نہیں شاید کٹ گیا ہوگا سر، نہیں یا تو نہیں نہیں انٹرنیٹ سر، ختم نہیں ہو گیا ہوگا، نہیں کچھ سر. بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی ہونا چاہیے. ٹروتھ بھائی ہمیں نہیں دیا جاتا. اگر ہمیں دیا ارے جاتا سب کو ہوتا نا. دیا جاتا ہے یار، سب کو دیا نہ جاتا ہے، نہ لیکن ٹھیک ہے آپ کی مرضی، آپ کا چینل ہے. جی 4212 صحیح بخاری. لو جی 4212 ہم کھولے لگے ہیں. لیں جی 4212 بھائی نے کہا ہے. کدھر گئی ہے؟ ایک منٹ. ہاں جی یہی ہے جی 4212 یہ ٹھیک ہے. مائک ان میوٹ کر لیں، بتائیں نا یہی ہے نا. اوکے اوکے سوری، وہ انگلش والا کر دے گا، آپ مجھے یہ پڑھنا نہیں آتا. جی 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 ہاں یہ ہاں یہ یہی ہے. دیکھا تھا کہ ہاں stayed ہاں with Safia for 3 days on the way of Khyber where he consummated his marriage with her. تو 3 days ویری تو ہے. گڈ، زبردست. اب آپ نے غور کرنا ہے، توجہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی یہ جو یہ عرس، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، یہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے. اس کا کنزیومیٹڈ میرج یعنی میرج کو کنزیومیٹ کرنا میننگ اس لیے رکھا گیا تھا. یہ 2 سے 2.5 سال پہلے غالباً ہماری سلیوری کے اوپر جو سٹریم ہوئی تھی اس میں نے کلیئر کیا تھا اس نقطے کو، دوبارہ غور سے سننا ہے آپ نے. اور اسی سے میں نے ثابت کیا تھا کہ یہ ام المومنین ہے. اس کا دلیل میں نے یہ دی تھی، یہ والی. یار میرے کو ہندی میں بات کریے، مجھے آپ کی اردو سمجھ میں سنیں، نہیں آتی. اردو نہیں کر رہا میں، تو انگلش کا ورڈ یوز کیا کنزیومیٹڈ کا. انگلش میں میں نے کچھ مومنہ کون سا ایسا ورڈ کچھ بولا اسی لیے، کیا بولا؟ لاسٹ میں کچھ بولا نا، کچھ مومنہ ایسا کچھ، اس لیے. ام المومنین، ام المومنین تو یہ آپ کے سارے بولتے ہیں ایکس مسلمز، سنا نہیں آپ نے؟ اب میں غور سے آپ سے سنیں. پوچھا، مجھے نہیں آتا، تو آپ اب چلے تھوڑا. میں بتاتا ہوں، میں ٹینشن نہیں لیں، میں بتاتا ہوں. بتائیے. یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے میں نے اس وقت بھی ثابت کیا تھا کہ ام المومنین یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا درجہ جن کو ملتا تھا، ان کی پہچان ہوتی تھی ضُرِبَ ارے عَلَيْهَا ایک منٹ الْحِجَابُ. امیر ٹھیک ہے، صاحب ایک سیکنڈ. اس کنزیومیٹڈ کو میں سمجھانے لگا تھا. یہ جو کنزیومیٹڈ ہے نا، جس سے اس بھائی کو غلطی لگی ہے، ایٹ لیسٹ وہ ریفرنس لے کے آیا، یہ ایک اچھی بات تھی اس کی. اب آپ نے یہ سمجھنا، اس جگہ پر بھی میں نے علیہ الحجاب، ضُرِبَ علیہ الحجاب سے سمجھایا تھا کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ، یہ مسلمان غور سے سنیں جن کو جواب چاہیے، جن کو سمجھنا ہے، یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ ام المومنین جب کسی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یا زوجہ کو رتبہ دیا جاتا تھا نا، تو ان پر وکانت فی من، اور آپ وہ تھیں، ہو گئیں ضُرِبَ علیہ الحجاب، جن پر حجاب واجب کر دیا گیا، جن پر حجاب ڈالا گیا، کیونکہ وہ ازواج بن گئی تھیں. یہاں سے ہم نے نقطہ نکالا تھا کہ ماریا قبطیہ بھی رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین میں سے ہیں، کیونکہ وہ بھی یہی حجاب کرتی تھیں. یہ نقطہ میں نے بخاری سے وہاں پر دکھایا تھا. اب یہ ورڈ ہے جس سے غلط فہمی پھیلی ہے، حتی اعرس بہا. ایک یہ ورڈ ہے اور ایک دوسری روایت ہے. وہ دوسری روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر سے نکلنے کے بعد رستے میں ہمیں ولیمہ کھلایا. ایک صحابی کہتے ہیں ہمیں ولیمہ کھلایا. ان سے ان کو یہ لگتا ہے کہ ولیمہ تبھی کھلایا جاتا ہے، آج کل بھی لوگوں میں یہ مشہور ہے، ولیمہ تبھی کھلایا جاتا ہے جب میرج کنزیومیٹ ہو گئی ہو. یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں. میرج کنزیومیٹ ہونے کے بغیر بھی ولیمہ ہو سکتا ہے. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا، حتی اعرس بہا، یہاں تک کہ آپ نے ان سے شادی کی، نکاح. اعرس کا مطلب ہوتا ہے شادی کرنا.
اس کا ایک مطلب میرج کنزیومیٹ کرنا بھی ہوتا ہے مگر وہ کمپلسری نہیں ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آج بھی ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر جب شادی کی جاتی ہے تو 1 سال کے بعد لوگ پوچھتے ہیں بچہ نہیں ہوا، بچہ ہو رہا ہے بچہ، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شادی ہو گئی ہے، سال گزر گیا ہے، اب کمپلسری بات ہے بچہ ہونا ہی ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، کمپلسری بات ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 1 سال گزر گیا ہے، 9 مہینے بعد تو بچہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اب 2 سال 3 سال 4 سال گزر جاتا ہے، بچہ نہیں ہوتا، تو کیا یہ مانا جائے گا کہ انہوں نے میرج کنزیومیٹ نہیں کی؟ آبویسلی بچہ کنزیومیشن کے لیے یعنی بچہ ہونا کنزیومیٹ کو لازم کرتا ہے مگر بچہ نہ ہونا کنزیومیشن کی نفی نہیں۔ اسی طریقے سے اس اصول کو آپ نے واپس آ کے سمجھنا ہے کہ شادی کنزیومیٹ ہونے کو ہی کا ہی نام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نکاح کو، عرس عروس کو، یا زوجنا کا صیغہ، یا نکاح کا صیغہ، یا عرس کا صیغہ ان سب جگہوں پر استعمال ہوتا ہے جہاں سے مراد ہوتی ہے نکاح، شادی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن گزرنے کے بعد، کیوں یہ 3 دن کا انتظار بھی کیوں کیا، اس کو آپ نے غور سے سمجھنا۔ ایک مسئلہ ہے جس کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے رکھا تھا سلیوری کے حوالے سے، وہ یہ تھا کہ جو جنگ کے قیدی پکڑے جائیں گے صرف وہ سلیو ہوتے تھے نا، اوبویسلی یہ تو سب کو پتا ہے۔ اس کے علاوہ بیچنا، خریدنا، کسی کو زبردستی پکڑ لینا، ایسے کوئی سلیو نہیں ہوتا تھا۔ جنگ کے قیدی کو سلیو اور اس کو پراپرٹی کے طور پر ڈیل کیا جاتا تھا۔ اچھا، یہ اسلام کا قانون اس وقت بنا، اس وقت کے حالات کے مطابق۔ وہاں یہ چیز تھی کہ جو فیمیل عورت پکڑی جائے گی، یہ دیکھا جائے گا کہ وہ پریگننٹ تو نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ وہ شادی شدہ تو نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ وہ پیریڈ سے گزر چکی ہے۔ ایک مینسس کا جو سائیکل ہوتا تھا اس سے گزرنے کے بعد جو اس کا مالک ہے وہ ملک یمین کے ساتھ کنزیومیٹ کر سکتا ہے، سیکشول انٹرکورس کر سکتا ہے، یہ اصول رکھا گیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں خیبر کے مقام سے نکل کر 3 دن کے وقفے کے بعد، جو کہ ایک لمبا عرصہ گزرتا ہے، اس وقت جا کر آپ نے ان کے ساتھ شادی کی اور ان پر پردہ ڈال دیا، یعنی حجاب ان پر واجب کر دیا۔ اب لوگوں نے عام طور پر یہ سمجھا کہ ان کے ساتھ مباشرت بھی کی تھی۔ ایک روایت ہے سیرت حلبیہ کے اندر، سیرت حلبیہ سے یہ نقطہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رکھا تھا، اس حجرے میں جا کر آپ نے ان کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ اور سیرت حلبیہ کا ریفرنس بھی میں نے وہ سلیوری والی سٹریم کیسر احمد راجہ صاحب کے پاس پڑی ہوئی ہے، سیرت حلبیہ سے ریفرنس دکھایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات حضرت جس وقت وہ گئے تھے حجرے میں، جس سے لوگوں کو لگا، یعنی شادی جب ہوئی کہ کنزیومیٹ کیا ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے گفتگو کی تھی چیزوں کو نارملائز کرنے کے لیے، کہ وہ غم میں تھیں، اکیلی تھیں، پریشان تھی، قبیلے کے ساتھ جنگ لگی تھی تو وہ ڈر رہی تھیں کہ کوئی نقصان ہوگا، کوئی زور زبردستی ہوگی، تو اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ بات کی۔ اور سیرت حلبیہ کے ہی ریفرنس سے میں نے دکھایا، حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب مجھے سمجھانا شروع کیا اور مجھے بتایا کہ کیا مسئلے مسائل تھے جو میرا باپ اور میرا ہونے والا خامن جو تھا، جو اس وقت وہ چھپایا کرتے تھے کہ بنو قریظہ کس طریقے سے سازشیں کر رہا تھا، معاہدے کو توڑ رہا تھا، اور مجھے وہ ساری پالیٹکس سمجھائی بیک اینڈ کے اوپر، تو میں کنونس ہوئی۔ اور سیرت حلبیہ میں یہاں تک لکھا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول نے اس قدر محبت دی، اس قدر مجھے احترام دیا، اس قدر میرا وقار کیا، اس قدر مجھ سے شفقت سے بات کی کہ میرے دل سے اللہ تعالیٰ نے ماضی کی وہ تمام کدورتیں اور تمام نفرتیں اور تمام کرودھ جو ہے اس کو نکال دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھے اور کسی سے محبت نہیں۔ یہ سیرت حلبیہ کا ریفرنس نے دکھایا ہے۔ یہ تھی وہ محبت اللہ کے رسول کی جو ان کے دل میں ڈال دی گئی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینہ لے کر آئے۔ اب یہ وہ ساری چیز، اچھا پھر اسی حوالے سے میں نے دکھایا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر سے 3 دن کی مسافت پر جو پڑاؤ ڈالا تھا، اوبویسلی خیبر سے مدینہ آنے کے لیے 3 دن نہیں چاہیے، مگر یہ ہے کہ سفر رک رک کر ہوتا تھا، لمبا لشکر ہو، ظاہری بات ہے جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، جب جنگ سے واپسی ہوتی ہے تو ایک لمبا لشکر ہے، اور لمبے لشکر کو
लेकर चलना, उनका पड़ाव का ख्याल रखना, पीछे वालों का इंतजार करना, पानी खान पीन का, रहन सहन का बंदोबस्त करना, उस समय के ऊपर आज से 1400 साल पहले थोड़ा मुश्किल और लेंथी काम था। ऐसी सूरत में जब वहां पड़ाव डला और 3 दिन के बाद जब ये निकाह की सेरेमनी हुई और उस सेरेमनी के बाद जब लोगों ने देखा कि मदीना के लिए जब कजावे कसे गए हैं और हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट पर आपके साथ बैठी और आपके पीछे, जैसे आजकल बाइक के ऊपर आदमी बैठता है, पीछे उसकी वाइफ बैठी होती है, तो ऊंट पर जो डबल सवारी थी, आगे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, सहाबी नक्शा खींचते हैं, पीछे हजरत सफिया बैठी थी और हजरत सफिया ने अपने सर को आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शोल्डर के साथ लगाया था और दोनों मुस्कुरा रहे थे। ये जुमला बोला। अब ये सीरत हलबिया का रेफरेंस है, जो मुस्कुरा रहे थे, और भी मैंने कई रेफरेंसेस दिखाए हैं वहां पर। इससे एक चीज पता चलती है, वो ये पता चलती है कि जो ये कहा जाता है ना कि हजरत सफिया के सामने उनके बाप को, भाई को, और वो बड़ा मसला था और उनके साथ ज्यादती की, उनका रेप कर दिया, नाउजुबिल्लाह, उनके साथ गलत किया, वो नक्शा खींचते हैं, वो कहते हैं दोनों मुस्कुरा रहे थे बात करते हुए आ रहे थे। यानी चीजों में इस कदर अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी हुई थी उन 3 दिनों के सफर के अंदर। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये आपने ज़हन में रखना है कि जब पुराने वक्तों में जब जंगें हुआ करती थीं, वो लोग जंगों के एतबार से मेंटली प्रिपेयर रहते थे। उनको पता होता था कि जब ये जंग का मामला चलेगा और इसके नतीजे निकलेंगे, इसके रिजल्ट्स में हमें मिसप्लेस होना पड़ेगा, और उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर होते थे। ऐसी सूरत में जो फातिहीन होते थे, ठीक है, यानी जिनको पता, जो विक्ट्री जिनको मिलती थी, विक्टोरियस होते थे, वो लोग जो हैं उनकी आवभगत और तरीके की होती थी, लोग मेंटली उनको ऑन करते थे। ये बात आपको जाननी पड़ेगी उस समय को सामने रखते हुए। जैसे आज और तरीके से चीजों को देखा जाता है, उस समय पर जो जंग जीत कर जो इलाका सामने आता था, उनके बारे में और किस्म के विचार लोगों के हुआ करते थे और तरीके से। ये नुकता था जिसको समझना है। यहाँ आरस वर्ड की एक ट्रांसलेशन की गई है, ही कंज्यूमेटेड हिज मैरिज विद हर। अब सवाल ये उठता है, मैं एक सवाल यहां रखने लगा हूं, अनस बिन मालिक को ये कैसे पता कि अगर कोई कहे नहीं इसका यही मीनिंग लेना है, यही मीनिंग लेना है, तो ये जानना पड़ेगा कि यहां अल्लाह के रसूल का कॉल होना चाहिए था या हजरत सफिया का कॉल होना चाहिए था। ये कॉल है अनस बिन मालिक का। एक थर्ड पर्सन को कैसे पता है कि मियां बीवी ने कंज्यूमेट कर लिया है? ये तो 2 बंदों को पता होना चाहिए, तीसरे बंदे को तो पता भी नहीं होना चाहिए। इसकी मिसाल यूं समझें, कितनी ही शादियां हैं जब मियां बीवी बंद कमरे में जाते हैं पहली रात को, माँ बाप बाहर के लोग कुछ भी समझते रहें, मगर उन मियां बीवी को ही पता होता है कि उन्होंने कंज्यूमेट किया है कि नहीं किया। और ये जरूरी नहीं है। आप में से कितने शादीशुदा के लोग हैं जिन्होंने पहली रात को ही कंज्यूमेट किया है? तो ये बात याद रखनी चाहिए कि ये यहां पर काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, अनस बिन मालिक है। ये एक नुक्ता है दरायत के एतबार से हदीस को समझने का जो मैं रख रहा हूं। तो अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तीसरे दिन खड़े हुए, शादी आरस। तो इसका मतलब ये है कि अनस बिन मालिक 2 चीजों में से एक चीज कह रहे थे, और वो 2 चीजों में से एक चीज ही ज्यादा ऑथेंटिकेट करती है, क्योंकि जाहिरी चीजों को सामने रखते हुए उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किए। ठीक है, अब वो बंद कमरे में नहीं थे। जाहिरी चीजों को सामने रखते हुए क्या कोई कह सकता है आपको कैसे पता जाहिरी चीजों को? ये है वर्ड जिससे मैंने नुक्ता उठाया, ये जाहिरी वर्ड है, ज़ुरिबा अलैहल हिजाब, कि हजरत सफिया जब तीसरे दिन निकली तो आपने हिजाब पहना हुआ था। ठीक है, यानी जब वो चली तो आपने हिजाब ओढ़ा था। इसलिए मैंने कहा है कि मारिया किब्तिया के हवाले से भी यही तासुर जाहिरी असबाब सामने रखकर दिए जाते हैं कि एक अल्लाह के रसूल जब किसी औरत से शादी करते थे तो उसका हुजरा सेपरेट होता था। कभी भी मल्के यमीन के लिए अल्लाह के रसूल ने सेपरेट हुजरा नहीं बनाया। मारिया किब्तिया का मदीना से कुछ कोस दूर, कुछ यार्ड्स या कुछ समझ ले किलोमीटर्स या माइल्स दूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेपरेट हुजरा बनाया था, नंबर 1। और नंबर 2, उन पर हिजाब वाजिब था। ये 2 जाहिरी असबाब है जिससे पता चलता है कि आपने उनसे निकाह किया था, वो आपकी बीवी थी। इसी तरह अनस बिन मालिक के ये जाहिरी असबाब से ये नुक्ता गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल ने तीसरे दिन कंज्यूमेट कर लिया, शादी की। अच्छा, कोई सवाल पूछ सकता है, इस सवाल का जवाब भी ले लें। कोई कह सकता है कि तीसरे दिन इतनी जल्दी क्या थी? ये सवाल उठ सकता है।
मैंने इसीलिए कहा ट्रूथ एंड पीस भाई, रुकते तो मैं जरा तसल्ली से और भी चीजें एक्सप्लेन करता, मगर अब वो चले गए हैं तो मैं कुछ नुक्ते एक दो बयान कर देता हूँ। कोई ये सवाल कर सकता है कि यार इतनी जल्दी क्या थी, अभी तो जंग को खैबर से पलटने को 3 दिन नहीं गुजरे और अल्लाह के रसूल ने शादी कर ली, चलो कंज्यूमेट नहीं किया, निकाह कर लिया, ये क्या बात हुई? तो ये नुक्ता समझ लें, बनु कुरैजा के बारे में, बनु नुजैर के बारे में, बनु कैनका के बारे में मदीने की आम जनता के तासुरात अच्छे नहीं थे। वो लोग ये कहते थे कि ये लोग गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। ऐसी सूरत में जब बनु कुरैजा से जंग खत्म हुई, खैबर के मकाम पर जब वापस लौट रहे थे, तो लोग बहुत सख्त रिमार्क्स रखते थे जिन लोगों ने देशद्रोही या गद्दारी की थी। ऐसी सूरत में अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफिया को एक रानी की तरह, एक मलका की तरह ट्रीट किया और आपसे शादी की। उस शादी के कारण जितने बनु कुरैजा के बारे में गलत फहमियां मदीना की आवाम के बारे में थी, खत्म हो गई। याद रखना चाहिए, पुराने टाइम पर जब एक कबीले का सरदार दूसरे कबीले की औरत से शादी करता था, वो लोग भाई बंधु और एक बंधन में और एक संबंध में बंध जाते थे। ऐसी सूरत में दोनों की अगर आपस में कोई टसल या दुश्मनी चल रही है, वो रफू चक्कर हो जाती थी, उड़ जाती थी, खत्म हो जाती थी। ये मकसद था जिसको समझना जरूरी है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफिया से तीसरे ही दिन शादी क्यों? क्योंकि उस वक्त के जंगजुओं में या आम आवाम में एक बड़े गलत किस्म के, बड़े इंटेंस और बड़े एक्सट्रीम किस्म का रिएक्शन था बनु कुरैजा, बनु कैनका और बनु नुज़ैर के बारे में, क्योंकि उनको देशद्रोही का स्टेटस था। ये मैंने देशद्रोही वर्ड इसलिए यूज किया है कि ये आजकल के जो हिंदुत्व हैं या इस्लामोफोब्स हैं, उनको ये शब्द आसानी से समझ आ जाएगा कि जब आज के देश में, हिंदुस्तान में किसी को देशद्रोही कहा जाता है तो उसके साथ क्या मामला होता है। ठीक है जी, ये कुछ गुजारिशात थी जो मैं रखना चाहता था। बहुत शुक्रिया।